پھر فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ فرق کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثلاً اللہ کو مانے اور رسولوں میں سے کسی ایک کو یا سب کو نہ مانے۔ تو پہلی صورت کیا ہے؟ اللہ اور رسولوں کا انکار، اور اللہ کے ساتھ کفر کا کیا معنی ہے بتائیے؟ اللہ کی ذات کا انکار، یا پھر اس کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار، یا اس کی ربوبیت کا انکار، یا اس کی الوہیت کا انکار۔ ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا یا چاروں کا انکار کیا ہے؟ کفر۔ تو جو لوگ اللہ کا انکار یا کفر کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور رسولوں کا انکار کیا ہوتا ہے؟ ان کو رسول نہ ماننا یا ان کی بات نہ ماننا، یعنی ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں آپ رسول ہیں، لیکن آپ جو کچھ لائے ہیں وہ نہیں ہم مانتے، تو پھر آپ رسول کس کے ہوئے؟ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول کا لفظی معنی بتائیے؟ پیغامبر، پیغام لانے والا۔ اب اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ آپ رسول ہیں لیکن جو آپ پیغام لائے ہیں وہ میں نہیں مان رہا، تو پھر کس قسم کا رسول مان رہے ہیں؟ رسول تو ہوتا ہی پیغام لانے والا ہے، اگر آپ اس کے پیغام ہی کو نہیں مان رہے تو گویا آپ اس کو رسول بھی نہیں مان رہے۔ ایک عام شخص اور رسول میں فرق ہی اس بات کا ہے کہ رسول پیغام لاتا ہے، تو رسول کی رسالت کا انکار دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ کس طرح فرق؟ کہ اللہ کو مانے، رسولوں کو نہ مانے، یا رسولوں میں سے کسی ایک کو نہ مانے، اور دوسری طرف رسولوں میں سے بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، اور پھر یہ کہے کہ اللہ کی بات تو ہم مانتے ہیں، رسول کی بات نہیں مانتے۔ یہ بھی فرق کرنا ہو جاتا ہے۔ ہمیں قرآن پاک میں کیا حکم دیا گیا؟ اطیعوا اللہ، یہی کہا گیا نا، اللہ کی مانو اور رسول کی مانو۔ اب کوئی کہے میں اللہ کی تو مانوں گا، میں رسول کی نہیں مان سکتا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرنا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان تو ویسے ہی فرق ہے، تو کس چیز کا فرق ہے اللہ اور رسول کے درمیان؟ اصل میں آیت دیکھنے میں بہت سمپل لگ رہی ہے، لیکن اس کا معنی بہت کلیئر ہونا چاہیے، بالکل الگ الگ۔ میرا سوال یہ ہے، اللہ اور رسول میں فرق کیا ہے؟ اللہ تو خالق ہے اور رسول بندہ ہے۔ اللہ رب ہے اور رسول بندہ ہے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ کیا ہے؟ الہ۔ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بندے ہیں اور رسول۔ یہ تو ہے فرق، یہ فرق تو ہمیں کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں کس فرق سے روکا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں؟ اطاعت کا فرق ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تو مانیں گے، قرآن ہم مان لیں گے، لیکن سنت وہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ فرق ہو گیا نا، یا نہیں ہوا فرق؟ یہی فرق کرتے ہیں نا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض چیزوں کو مانیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم بعض کو نہیں مانیں گے، ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کیا؟ أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنا لیں، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کا راستہ۔ سبیل کس کو کہتے ہیں؟ راستہ کیا ہوتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم میں کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ راستہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ چلنے کے لیے ہوتا ہے نا، منزل تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی راستہ جب آپ اختیار کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ مثلاً آپ گھر سے یہاں تک آئے ہیں تو آپ نے کوئی راستہ اختیار کیا، روز ایک خاص راستے سے آپ آتے ہیں یا دوسرے سے آتے ہیں، ایک سے آئیں، دوسرے سے آئیں، تیسرے سے آئیں، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ وہ راستہ آپ کو، وہ ہائی وے آپ کو یہاں پہنچائے، کہیں اور نہ لے جائے۔ تو ایز لانگ ایز آپ یہاں پہنچ رہے ہیں تو آپ کس پر ہیں؟ سیدھے راستے پر۔ تو سبیل وہ راستہ ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے؟
یعنی وہ راستہ جو آپ کو اللہ سے ملاتا ہے. تو پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ مخلوق کو کیا کریں؟ اللہ سے ملائیں. کیوں کہا گیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں تم اللہ کو پالو گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو نہیں مانتے، یا اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں. درمیان کا راستہ کیا ہے؟ اپنی عقل کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی سوچوں کے مطابق کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں، کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ لیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ شارٹ کٹ چاہتے ہیں. شارٹ کٹ کون چاہتا ہوتا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے شرط لگا دی، اچھا دعویٰ ہے محبت کا، چلو میرے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلو. ہم کہتے ہیں پیغمبر کے پیچھے چلنا بڑا مشکل کام ہے، وہ بہت ساری سنتوں کو فالو کرنا پڑے گا، بہت سارے کام، پھر ایک ڈسپلن میں آنا پڑے گا، کوئی طریقہ بتائیں کہ اس کے بغیر ہی ہم وہاں پہنچ جائیں. بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں نا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے کہ ہماری بھی کوئی مرضی مان لی جائے اور پھر منزل بھی ہمیں مل جائے اور وہ سب کرنا بھی نہ پڑے جو کرنے کو کہا جا رہا ہے. اصل میں اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہوتی ہے نا کہ انسان بعض اوقات انانیت کا شکار ہوتا ہے، بعض اوقات خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ رسول کے بیچ میں ڈسکریمنیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نہیں سمعنا وأطعنا کہہ دیتے؟ کیوں ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی، اپنی عقل کی مشگافیاں، اپنی سوچ اور اپنی خواہش، اپنے آپ کو منوانا یا اپنی مرضی کرنے کی کوئی گنجائش نکال، تو وہ اپنی مرضی کی گنجائش نکالتے ہیں. یعنی بعض لوگ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے موجود ہیں اور پچھلی اقوام کے بھی کچھ لوگ، مثلاً یہود کس کو مانتے اور کس کو نہیں مانتے. بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اسی طرح کچھ پچھلے پیغمبروں میں سے بھی بعض کو وہ نہیں مانتے رسول، مثلاً حضرت داؤد کو شاید نہیں مانتے یا حضرت سلیمان کو، مجھے اب یاد نہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نصارہ کس کو مانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، پیچھے اور پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. حالانکہ ساری نشانیاں آپ کی رسالت کی موجود ہیں. اور یہود کے جو قبائل مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، اس کے پیچھے تو ایک وجہ بھی یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں یہ واضح نشانیاں موجود تھیں کہ ایک پیغمبر ایسی زمین پر آئے گا، اور وہ اس کے منتظر بھی تھے. جیسے کہ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، آپ کے آنے پر انکار کر بیٹھے. تو اس انکار کی وجہ ایک تو وہ ان کی جیلسی تھی، اور دوسری بڑی وجہ یہ کہ وہ کسی ڈسپلن میں نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کی جو تحریفات تھیں ان سے پردہ اٹھایا تھا. دین میں جو انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھیں، جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیا تھا، جس کا آگے آپ ذکر بھی پڑھیں گے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم جن طریقوں پر ہیں ہم انہی پہ رہنا چاہتے ہیں، آپ آ کے ہمیں کوئی نئی بات نہ بتائیں. ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ خود کو نہیں بدلنا چاہتے وہ پھر کیا تلاش کرتے ہیں کہ قرآن کو بدل دیں. وہ نہیں بدل سکتے تو پھر سارا زور کس پہ آ چلتا ہے؟ حدیث پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر.